السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے اور اپنی لائف جو ہے انجوائے کر رہے ہوں گے۔ میرا نام ڈاکٹر ارشد ندیم اوان ہے اور میں انگلینڈ میں ایز اے کنسلٹنٹ کام کر رہا ہوں، اور جہاں تک میری کوشش ہوتی ہے جو انفارمیشن ہمارے پاس ہوتی ہیں اس یوٹیوب چینل کے ذریعے آپ تک جو ہے وہ پہنچا دیتے ہیں۔ کچھ پوائنٹ جو میں نے نوٹ کیے، میں نے کہا میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ ڈسکس کروں، اور وہ بڑے کامن پبلک پرابلمز ہیں اور پبلک اور ہیلتھ ریلیٹڈ ایشوز ہیں جو کہ بہت ضروری ہیں کہ میں آپ کے ساتھ تھوڑا سا ڈسکس کر سکوں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنی زندگی میں بہت سارے مسائل سے دوچار ہوتے ہیں، اور خصوصاً بیماری ایک ایسی چیز ہے جو کہ کسی نہ کسی شکل میں جو ہے ہر انسان کے ساتھ لگی رہتی ہے۔ بیماری بہت تھوڑی بھی ہو سکتی ہے، بیماری بہت بڑی بھی ہو سکتی ہے۔ بیماری بعض اوقات بہت تھوڑی ہوتی ہے لیکن ہم اسے بہت بڑھا چڑھا کر بیان کرتے ہیں، یہ بھی کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے۔ اور کبھی کبھی بیماری بہت بڑی ہوتی ہے لیکن ہمیں کوئی طریقہ نہیں آتا، ہمیں انداز نہیں آتا، اور ہمیں اسے بیان کرنا نہیں آتا، لہٰذا ہم اگنورینس میں وہ اپنے آپ کو وہ نقصان دے بیٹھتے ہیں۔ تو یہ دونوں چیزیں جو ہیں سائیڈ بائی سائیڈ جو ہیں وہ چلتی رہتی ہیں۔ تو کہاں پر ہمیں کس جگہ پر کون سی ہم غلطی کرتے ہیں اور ہمیں اس کو کیسے سدھارنا چاہیے، اس کے بارے میں تھوڑی سی بات آپ کے ساتھ کرنا چاہوں گا۔ میں پہلے کامن ان لوگوں کی بات کروں گا اور اس پوائنٹ کی بات کروں گا جہاں کہ ہمارے پاس جنرل النیسز ہوتی ہیں۔ تقریباً 80% لوگ جو ہیں ایسے ہوتے ہیں جن میں کہ جنرل النیس ہوتی ہے، جس طریقے سے نزلہ ہو گیا، زکام ہو گیا، سر میں درد ہو گیا، کھانسی ہو گئی، بدن میں درد ہو گیا، جوڑوں میں درد ہو گیا۔ یہ ایک ایسی بیماریاں ہیں جو کہ بڑی کامن ہے، جو کہ ہر گھر میں ہر گھر کی بیماری ہے، بلکہ یہ کہیں کہ ہر گھر کی کہانی ہے، تو یہ چلتی رہتی ہے۔ اگر ان کو آپ لوگ بہت بڑھا چڑھا کر بیان کریں گے تو سوائے اپنی مینٹل ہیلتھ کو ڈسٹرائے کرنے کی آپ اور کچھ نہیں کریں گے۔ دوسری بڑی بات یہ کہ اگر آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور وہاں پر بھی آپ اس کہانی کو لمبا چوڑا کر کے بیان کرتے ہیں تو آپ کو اس سے بھی کوئی فائدہ نہیں ہوتا، کیونکہ آپ یہ بھول جاتے ہیں کہ ڈاکٹر جو ہے وہ روزانہ کی بنیاد پر سالوں کے دورانیے میں ایسے مریض دیکھتا رہتا ہے، وہ آپ کو ایک نظر دیکھ کر پہچان جاتا ہے کہ بیماری کی نوعیت کیا ہے، لہٰذا آپ اس کو وہ انفارمیشن دیں جو اس تک پہنچانا ضروری ہو۔ اگر آپ اس کو بہت زیادہ بڑھا چڑھا کر بھی بیان کریں گے اور آپ یہ ایکسپیکٹ کریں گے کہ مجھے جو ہے سب کچھ مل جائے اور میں کسی جادو مطلب کوئی جادوئی دوائی مجھے مل جائے اور میں ٹھیک ہو جاؤں، تو ایسا ممکن نہیں ہوتا۔ ڈاکٹر تک جو انفارمیشن پراپر طریقے سے پہنچتی ہے وہ آپ کو پراپر طریقے سے میڈیسن دیتا ہے، اور یہ ایک پروسیس ہوتا ہے، بیماری کے آنے میں بھی ٹائم لگتا ہے اور جانے میں بھی ٹائم لگتا ہے اور صحت کو ریکور ہونے میں بھی ٹائم لگتا ہے، تو آپ کے ذہن میں یہ چیز جو ہے وہ ہونی چاہیے۔ سب سے پہلی بات یہ کہ آپ نے اپنی بیماری پر کنفیوز نہیں ہونا۔ جیسے ہی یہ چھوٹی سی پرابلم آ جاتی ہے تو ہم ایک دم بوکھلا جاتے ہیں، اور ہم اس بوکھلاہٹ میں بہت پے در پہ ایسی حرکت، ایسے عمل اور ایسی ترتیب کر لیتے ہیں جو کہ ہمارے لیے فائدے کی بجائے نقصان ہو جاتی ہے۔ تو سب سے پہلے آپ نے یہ خیال رکھنا ہے کہ آپ کو پرابلم کیا ہے، اور دوسری سب سے بڑی وجہ، ان سب سے بڑی وجہ کہ وہ کیوں ہوئی ہے، کیونکہ ہم اکثر بیماری کو جو ہے وہ ہمارے سامنے جب آ جاتی ہے تو ایک دم ہمارا ذہن بالکل خالی ہو جاتا ہے، ہم یہ سوچنے سمجھنے سے قاصر ہو جاتے ہیں کہ آیا یہ ہوئی کیوں۔ دیکھیں، کوئی بھی بیماری انیشیٹ ہوتی ہے تو ظاہر ہے اس کی وجہ ہوتی ہے، اگر جب آپ کے ذہن میں وجہ آ گئی تو آپ کو اس کا حل مل جائے گا، لیکن اگر آپ کو وجہ نہیں مل رہی تو اس کا مطلب یہ کہ آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو ڈاکٹر بھی آپ کی وجہ تلاش کر کے آپ کو ریمیڈی کرتا ہے، آپ کو دوائی دیتا ہے۔ اب اگر آپ کے سر میں درد ہے اور بہت شدید سر میں درد ہے، اور آپ اس سر کے درد کی وجہ سے پریشان ہو گئے، اور آپ یہ بھول گئے کہ کل رات آپ پراپر طریقے سے سو نہیں پائے، آپ کو گیس تھی اس کی وجہ سے آپ کو نیند نہیں آئی، یا آپ فون پر باتیں کرتے رہے، آپ نے جو ہے ٹک ٹاک لگائی رکھا، آپ نے جو ہے ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز کرتے رہے، یا ہو سکتا ہے آپ نے بہت زیادہ اسٹڈی کرتے رہے اور آپ صبح جو ہے اٹھے تو آپ کو شدید قسم کا سر درد تھا، تو اب آپ جو ہے اس بوکھلاہٹ میں یہ بھول گئے کہ وجہ کیا تھی، آپ جو ہے فوراً جو ہے یا تو پے در پہ
सेल्फ मेडिकेशन करना शुरू कर देते हैं, और या फिर अस्पताल और इमरजेंसी और कैजुअल्टी की तरफ भागना शुरू करते हैं, या डॉक्टरों के पास टाइम लेना शुरू कर देते हैं कि बड़ा शदीद सर में दर्द है और सर का दर्द से सर जो है वो दर्द से फटा जा रहा है, तो आप उसकी रेमेडी की ट्राई करते हैं। अगर आपने वजह ढूंढ ली तो आप आराम से बैठकर पूरी नींद कर लेंगे, रिलैक्स कर लेंगे, एक दिन इंतज़ार कर लेंगे, दूसरी रात जब आप पूरी प्रॉपर तरीके से रेस्ट करेंगे तो आपको दवाई की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप ठीक हो जाएंगे। आपको मैं दूसरी मिसाल दूंगा कि एक मरीज़ है, एकदम उसको ज़ुकाम हो गया और नाक भी सूजा हुआ है, पानी भी बह रहा है, मुंह भी थोड़ा सा सूज गया और बुखार भी होने लग पड़ा और हालत बड़ी अबतर हो गई, तो उसने जो है ना आओ देखा ना ताओ, तो डॉक्टर का नंबर मिला लिया, या फिर वो जो अस्पताल की तरफ भाग खड़ा हो कि बहुत तबीयत ख़राब हो गई है, टेलीफोनों पे अपने सारे साथियों को आगाह कर दिया, अपनी फैमिलियों को इन्फॉर्म कर दिया कि भाई मेरी तो तबीयत बड़ी ख़राब हो गई है। हालांकि उसने ये नहीं देखा कि कल जो है मैंने गर्म बाथ लिया, एकदम ठंडे जो है बाहर कमरे से निकल के मैं आधा घंटा बाहर घूमता रहा, तो मेरी बदन को जो है वो गर्म और ठंडक की वजह से सारा फंक्शन जो है वो मेरा डिस्टर्ब हो गया। या उसने ये नहीं देखा कि मैं सारा वक्त जो है सर्दी में ये काम करता रहा और उससे मुझे फ्लू हो गया, तो ये तो कोई ऐसा, ये तो एनवायरमेंटल ट्रॉमा मुझे हुआ है। तो अगर वो अपने आप को गर्म करे, गर्म लिबास पहन ले, थोड़ी सी गर्म चाय पी ले, एक पैरासीटामोल ले ले और अपने आप को पुरसकून रख ले, तो मेरा ख्याल है 2 दिन बाद वो बिल्कुल ठीक ठाक हो जाएगा और इतने ज़्यादा मसाइल का वो शिकार नहीं होगा। मैं एक और बात करता हूँ, जिस तरह आजकल रमज़ान चल रहा है, सारा दिन हम बिल्कुल पेट खाली होता है और शाम के टाइम पे मौसम भी थोड़ा सा सर्द है और हमने खूब मज़े का शरबत बनाया हुआ है और उसमें नींबू भी निचोड़े हुए हैं और हमने जो है अफ्तार किया, और फिर हमने जिस तरह पेट को कूलर समझ के सारा शरबत भी उंडेल दिया हमने, और फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता हमारी आवाज़ जो है वो जो सुरीली आवाज़ थी वो बैठती गई, यहाँ तक कि गले में भी दर्द हो गया और अगेन बदन भी दुखने लग पड़ा और टेम्परेचर भी हो गया, और हमने सुबह डॉक्टरों का नंबर और जो कुछ करना था कर डाला, लेकिन हम ये भूल गए कि हमने क्या गलती की। तो अगर हमने जो है जहन हमारा गया होता कि हमने जो ना करना था वो कर दिया, इसकी वजह से हमारी इलनेस हुई, तो हमें शायद इतनी ज़्यादा मसाइल का जो है वो शिकार ना होना पड़ता और हम जो है बग़ैर मेडिसिन के भी जो है वो ठीक हो जाते। तो इसीलिए कहा जाता है कि परहेज़ इलाज से बेहतर है। तो मैं आपको ये इस मेरी वीडियो का मकसद ये है कि मैं आपको ये बताऊं कि परहेज़ जो है वो इलाज से बहुत ही बेहतर है। 90% जो है आप कवर हो जाते हैं अगर आपने परहेज़ किया। अगर आपका ब्लड प्रेशर हाई है और अगर आप नमक मुसलसल खा रहे हैं और आप जो है ना हर चीज़ में नमक के जायके को पसंद करते हैं, तो ज़ाहिर है आपको ब्लड प्रेशर तो होना ही है, और आप अगर एक डोज़ ले रहे हैं मेडिसिन की तो आपको वो डबल करनी पड़ेगी और आप अनईज़ी रहेंगे, तो डिस्टर्ब होंगे। और अगर आपने यही परहेज़ कर लिया तो आपका ब्लड प्रेशर जो है वो अपनी नॉर्मल लेवल पे रहेगा और आपको इतना तंग नहीं करेगा। दूसरी बड़ी बात, जिनको डायबिटीज़ है, तो अगर आप जो है थोड़ा-थोड़ा चखते-चखते पूरे दिन में इतनी चीज़ें खा लेते हैं कि आप इस चीज़ को समझते ही नहीं कि मुझे शुगर है, और उसके बाद फिर आपके बदन में दर्द होता है और आपका शुगर हाई हो जाता है और आप इंसुलिन की डोज़ ज़्यादा करते हैं और मेडिसिन ज़्यादा करते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने फिर परहेज़ नहीं किया, आप उस बीमारी में जो है वो मुब्तला हो गए। इस तरीके से हम देखते हैं कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें, जिस तरह कार्डियक पेशेंट है और अगर वो चिकनी और मुरगन ग़िज़ाएँ खाना नहीं छोड़ता, तो ज़ाहिर है उसका कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई होता है, उसकी आर्टरीज़ तंग होना शुरू होती हैं और वो जो है दिल की प्रॉब्लम उसको, या एंजाइना या और तकलीफ़ जो है वो बढ़ने का चांस जो है वो ज़्यादा हो जाता है। तो इसीलिए परहेज़ जो है वो इलाज से बहुत बेहतर है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हम एज़ अ रेमेडी यूज़ करते हैं। हम अपनी रूटीन को जो है वो एक प्रॉपर तरीके से रखते हैं, अपनी डाइट का ख़्याल रखते हैं, अपनी हाइजीन का ख़्याल रखते हैं, हमें क्या खाना है, क्या नहीं खाना। अगर हमने ये वक़्त पे डिसाइड किया और हमें समझ आ गई, तो यकीनन हम अपने आप को बहुत सारी बीमारियों से बचा सकते हैं। कुछ बीमारियाँ ऐसी हैं जो कि जिस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं, बाज़ औक़ात कुछ एक्सीडेंट्स हो जाते हैं,
بعض اوقات جس طرح ٹی بی کی امراض ہیں، جس طرح کینسرز ہیں، جس طرح اور کچھ ایسی سسٹمک بیماریاں ہیں جو کہ انسان کو لاحق ہو جاتی ہیں، لیکن اگر غور کریں تو ان کے پیچھے بھی ایک ریزن ہوتا ہے، ان کے پیچھے بھی ایک موروثی ریزن ہوتا ہے، جینیٹک ہوتا ہے۔ بہرحال ہم اس لیول پہ اپنے آپ کو اس سے بچا تو نہیں سکتے، لیکن ہم اپنی لائف کی جو کوالٹی ہے وہ امپروو کر سکتے ہیں۔ تو آپ نے سب سے پہلے یہ کرنا ہے کہ کوشش کریں کہ آپ اپنی بیماری کا ریزن ڈھونڈنے کی کوشش کریں کہ مجھے کیا بیماری ہوئی ہے اور کیوں ہوئی ہے۔ جب آپ کیوں کا جو ہے وہ حل تلاش جب آپ کیوں کو جان جائیں گے تو اس کا حل جو ہے آپ کے پاس آسان ہو جائے گا، کیونکہ آپ کو اس چیز کی نفی کر دینی ہے جس سے وہ چیز ہوئی، جو بیماری لاحق ہوئی۔ اگر آپ وہ کام کرنا چھوڑ دیں تو آپ کو وہ بیماری جو ہے وہ آپ کی وہ بیماری ٹھیک ہو جاتی ہے۔ تو مین چیز یہ ہوتی ہے ایک مینٹل اپروچ، ایک پازیٹیو جو آپ کی اپروچ ہے وہ اس کا ہونا ضروری ہے۔ پازیٹیو اپروچ جو ہے وہ بیک وقت نہیں آتی۔ جس طریقے سے ہم زندگی میں ہر چیز جو ہے پریکٹس کرتے ہیں، ہمیں جہاں تک ہماری مینٹل پروسیسز کا تعلق ہے، ہم اس کو جو ہے ایک خدائی جو گفٹ ہے وہ سمجھتے ہیں۔ بے شک یہ ایک خدائی گفٹ ہے، کچھ لوگوں میں اللہ تعالیٰ نے بڑی جو ہے وہ دور اندیشی رکھی ہوئی ہوتی ہے، لیکن اس سے ہٹ کر کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ وقت کی پروسیسز ہیں۔ جس طرح بچہ ایک کھانا کھانا سیکھتا ہے، چلنا سیکھتا ہے، سبق جو ہے آپ پڑھتے ہیں تو آپ ہر نیا سبق سیکھتے ہیں، اس طریقے سے ہمیں کس مقام پر اپنے آپ کو کس طرح رکھنا ہے یہ بھی ایک پریکٹس ہے، یہ بھی سیکھنا ہے۔ یہ جب تک ہم سیکھیں گے نہیں، اس کی پریکٹس نہیں کریں گے، یہ ہمارے اندر نہیں آئے گی، کیونکہ یہ ایک دفعہ سے اچانک نہیں ہو جاتی۔ ہمیں اپنے آپ کو غصے سے بچانا ہے تو ہم کہیں ایک ہی دفعہ میں ہمیں غصہ آیا اور ہم نے اپنے آپ کو بچا لیا، نہیں۔ آپ کو ایک دفعہ غصہ آئے گا، آپ ایک دفعہ سوچیں گے کہ مجھے کیسے بچنا ہے، پھر دوسری دفعہ ٹرائی کریں گے تو آپ شاید مہینہ آپ کو لگے، لیکن آخر میں آپ کی گرپ آ جائے گی کہ ہاں میں نے اپنے آپ کو غصے سے بچانا ہے، کیونکہ اس سے مجھے تکلیف صرف مجھے نہیں ہوتی، میرے ارد گرد لوگوں کو بھی ہوتی ہے، میرے تعلق خراب ہوتے ہیں، میری طبیعت خراب ہوتی ہے، مجھ سے لوگ متنفر ہو جاتے ہیں، تو آپ سمجھتی ہیں یہ بری بات ہے تو آپ اس کے لیے پریکٹس کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے مینٹل اپروچ جو ہے اس کی بھی پریکٹس ہے۔ آپ اپنی جو پرسنالٹی میں اگر چینج لانا چاہتے ہیں تو آپ کو یہ پریکٹس ہر صورت میں کرنی پڑے گی۔ تو اس پریکٹس سے یہ ہوتا ہے کہ یہ آپ کو وہ پہچان کراتا ہے کہ ہاں واقعی ہی جو پرہیز ہے وہ علاج سے بہتر ہے۔ ہم دیکھتے ہیں اگر آپ اپنے بزرگوں کے پاس بیٹھے ہوں تو وہ بڑے سلیکٹیو ہوتے ہیں، اپنے کھانے پینے میں بڑے سلیکٹیو ہوتے ہیں، ان کی اپنی چائے کی، کھانے کی، پانی کی اپنی ایک ٹائمنگ ہوتی ہے، وہ اپنی ٹائمنگ کے مطابق چلتے ہیں۔ اگر آپ کا باڈی ریدھمیٹک ہے اور ٹائمنگ کے ساتھ چل رہا ہے تو آپ اپنے اس پیٹرن کو جو ہے وہ پہچانیں۔ آپ سائیکولوجیکل جو آپ کا بایولوجیکل ردھم ہے، بایولوجیکل کلاک ہے، آپ اس کو پہچان گئے تو آپ کو مشکل نہیں ہوگی۔ آپ کو پتہ لگ گیا مجھے رات کو اس وقت سونا ہے تو آپ اپنے آپ کو کوشش کریں بستر پر اسی وقت تک لے کر جائیں۔ اگر آپ کو پتہ ہے کہ مجھے صبح اس وقت کے بعد نیند باقی نہیں آتی اور اگر میں لیٹا رہوں تو میری طبیعت خراب ہوتی ہے، تو آپ اپنے ٹائم کے مطابق بیدار ہو جائیں، تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کا سسٹم جو ہے وہ ٹھیک ہو گیا۔ آپ نے اپنی ڈیوٹی پہ جانا ہے، آپ کو پتہ ہے مجھے اس وقت جانا ہے، اس وقت آنا ہے، میں نے یہ کام کرنے ہیں، تو اگر آپ نے اپنے آپ کو آرگنائز کر دیا، اپنے سارے کام پہچان گئے تو آپ کے سارے کام ڈن ہو جائیں گے، کوئی کام رہے گا نہیں۔ لیکن اگر آپ کو پتہ ہی نہیں میں نے کیا کرنا ہے اور آپ ہیپیزرڈلی سارے کام کر رہے ہیں تو آپ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے آپ صرف کنفیوژن اور فرسٹریشن آپ کو ہوگی۔ جس طرح یہ کہا جاتا ہے کہ اگر آپ اپنے آفس جا رہے ہیں تو آپ کی ٹیبل صاف ستھری ہے اور وہ کام پڑا ہے جو آپ نے کرنا ہے تو آپ کا وہ کام ڈن ہو جائے گا۔ لیکن اگر آپ کی جو ٹیبل ہے اس کے اوپر انبار پڑے ہوئے ہیں تو آپ جائیں گے تو آپ کو یہ پتہ نہیں مجھے کہاں سے شروع کرنا ہے، کہاں ختم کرنا ہے، تو آپ جو ہے کوئی کام بھی نہیں کر سکیں گے۔ اس طریقے سے اگر آپ طالب علم ہیں تو آپ کو پتہ ہے مجھے یہ سبجیکٹ کور کرنا ہے تو آپ کے سامنے وہی سبجیکٹ موجود ہے تو آپ کور کر لیں گے۔ لیکن اگر آپ نے بہت ساری کتابیں کور سامنے رکھی ہوئی ہیں اور آپ نے کہا نہیں مجھے یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، تو اس کا مطلب ہے آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا۔ تو اس لیے میں یہ پھر ایک دفعہ کہوں گا کہ ہمیں اپنی مینٹل اپروچ کو جو ہے وہ درست کرنا ہوتا ہے، اور اس کے لیے ہمیں ضروری ہے کہ سب سے پہلی ایڈریس جو
جو چیز کو ہم نے ایڈریس کرنا ہے وہ ہماری ہیلتھ ہے، ہماری فزیکل ہیلتھ اور ہماری مینٹل ہیلتھ۔ مینٹل ہیلتھ پر میں نے بات کی کہ آپ کو اپنی سائیکالوجی چینج کرنی ہے، آپ نے پیٹرن چینج کرنا ہے، آپ نے ان لوگوں کے ساتھ بیٹھنا ہے جو پازیٹیو لوگ ہیں، آپ نے ان لوگوں کو جو ہے وہ اگنور کر دینا ہے، آپ نے ان لوگوں کو اوائڈ کرنا ہے جو آپ پر بیڈلی ایفیکٹ کرتے ہیں، نیگیٹو ایفیکٹ کرتے ہیں، کیونکہ جو ہے اگر بری کمپنی میں آپ بیٹھیں گے تو آپ وہاں سے کوئی اچھا نہیں سیکھیں گے۔ تو جس طریقے سے بڑا پیارا محاورہ ہے، کہتے ہیں اگر آپ جو ہے کسی کوئلے والے کے پاس بیٹھے تو اگر وہ آپ کو کچھ نہ بھی دے تو جب آپ اٹھیں گے تو آپ کے کپڑے کالے ضرور ہوئے ہوں گے، اور اگر آپ کسی عطار کے پاس بیٹھے تو اگر آپ کو وہ کچھ بھی نہ دے تو آپ کو کم از کم خوشبو آتی رہے گی۔ تو اسی طریقے سے ہر اچھی چیز جو ہے وہ خوشبو کی طرح ہوتی ہے۔ تو آپ نے جو ہے اپنے مینٹل ہیلتھ کو جو ہے وہ پازیٹیو رکھنا ہے، اور سیکنڈ چیز جو ہے وہ میں نے بتایا کہ آپ کی جو فزیکل ہیلتھ ہے اس کے لیے آپ نے کیا رکھنا ہے، اس کیوں کے سوال کو آپ نے ہمیشہ دیکھنا ہے کہ آپ کو پرابلم ہوئی کیوں ہوئی۔ آپ نے جب کیوں پہچان لیا تو آپ کو سلوشن جو ہے وہ آسانی کے ساتھ مل گئی۔ اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس جو آج کل سوشل میڈیا ہے وہ بہت زیادہ ہے، تو سوشل میڈیا کے بھی دونوں ایکسپیکٹ ہیں۔ آپ چاہیں تو اپنا وقت جو ہے ایسی چیزوں میں استعمال کر لیں جو کہ نیگیٹو ایکٹیویٹیز ہیں۔ اگر آپ نے انٹرٹینمنٹ کے لیے کرنی ہے تو اس کا ایک ٹائم اور لمٹ ہونی چاہیے کہ اتنی ٹائم تک میں نے انٹرٹینمنٹ کرنی ہے، اور اگر آپ نے انفارمیشن کرنی ہے تو آپ کے پاس ہزاروں پلیٹ فارم جو ہے کھلے ہوئے ہیں، آپ کو جو چیز چاہیے آپ پک کریں اور آپ اسے ریڈ کریں، آپ کو آسانی ہوتی ہے۔ اگر آپ کو جو ہے ووکیبلری میں ڈیفیکلٹی ہے، آپ ووکیبلری ٹائپ کریں، آپ کے پاس ہزاروں چیزوں کی ووکیبلری آ جائے گی، دن میں ایک پوائنٹ لیں آپ کو سب کچھ کلیئر ہو جائے گا۔ اگر آپ کسی نفسیاتی مرحلے میں یا مسئلے میں انٹینگلڈ ہیں، آپ وہ ایشو لکھیں، اس سے متعلق آپ کے پاس جو ہے کوالیفائڈ لوگوں کی ویڈیوز آ جائیں گی، آپ اس کو تھوڑا سا پڑھیں، آپ کو کلیئر ہو جائے گا۔ اگر آپ ڈیسیجن میکنگ میں مشکل ہے، ڈیسیجن میکنگ کی ویڈیوز لگائیں، آپ دیکھیں آپ کو امپورٹنٹ کلو مل جائیں گے۔ اگر آپ جو ہے کانفیڈنس میں جو ہے وہ کمی ہے، آپ کانفیڈنس کی جو ہے وہ ویڈیوز لگائیں، آپ کو کلیئر اپ ہو جائے گا۔ غرض یہ کہ آج کل کے زمانے میں اس سوشل میڈیا نے ہر چیز کافی آسان کر دی ہے، اب فرق یہ ہے کہ آپ کی مینٹل اپروچ کیا ہے، آپ نے اس کا کتنا فائدہ لینا ہے، آپ واقعی اس سے فائدہ لینا چاہ رہے ہیں یا نہیں چاہ رہے۔ اٹ ٹوٹلی ڈیپینڈ اپان یو، کیونکہ سب چیزیں اویلیبل ہیں۔ اسی طریقے سے جس طرح آپ اپنی باڈی کی ہیلتھ کا، صحت کا خیال کر رہے ہیں، اسی طریقے سے آپ اپنی مینٹل ہیلتھ کا بھی جو ہے وہ خیال کریں۔ تو جب مینٹل ہیلتھ اوکے ہو جائے گی، جب آپ کی فزیکل ہیلتھ، تو فزیکل ہیلتھ خود بخود آپ کی ٹھیک رہے گی، کیونکہ آپ نے اپروچ درست کر لی، آپ کو پتہ لگ گیا کہ علاج جو ہے وہ پرہیز جو ہے وہ علاج سے بہتر ہے، تو آپ نے پرہیز شروع کر دیا، آپ نے جو کھانا ہے جو نہیں کھانا آپ نے اس کا خیال کیا۔ جہاں تک آپ نے سوچ کا تعلق ہے تو آپ نے اپنی سوچ کو آپ نے اس ردھم کی طرف، وہ ردھم دینا ہے جو پازیٹیو ردھم ہے۔ اب آپ پیٹرن دیکھتے ہیں کہ آپ جو ہے کس طریقے سے کس چیز کو جو ہے اڈاپٹ کرتے ہیں۔ مثلا میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا کہ میں فلاں گیا، وہ فلاں شخص نے جو ہے وہ مجھے جو ہے اگنور کر دیا، تو آپ پر وہ اتنا برا ایفیکٹ ہوا کہ آپ نے ری ایکٹیو ہو کر اس کو اگنور کیا، یا برا کہا، یا جھگڑا کیا، یا آپ نے جو کچھ بھی کیا آپ نے ری ایکٹ کیا۔ آپ نے یہ ایکسیپٹ ہی نہیں کیا کہ شاید وہ اس پوزیشن میں ہی نہ ہو، شاید اس سے غلطی سے اگنورنس ہو گئی ہو، شاید اس کا یہ مقصد یا انٹینشن نہ ہو، کیونکہ دلی طور پر کوئی انسان برا نہیں ہوتا، یہ ہماری پرسیپشنز ہوتی ہیں جو اچھی یا بری ہوتی ہے، ہم کسی دوسرے انسان کو اچھا یا برا کنسیڈر کرنے لگتے ہیں، ورنہ کوئی دوسرا انسان دلی طور پر برا کبھی بھی نہیں ہوتا۔ تو اس لیے ہماری پرسیپشن ہے۔ تو دوسری بات یہ کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کتنے اوپینیٹڈ ہیں، ہماری اپنی کوئی سیلف جو آئیڈیا ہے وہ نہیں ہے، بلکہ ہم اوپینینائزڈ ہیں۔ کسی دوسرے نے کہا کہ تم برے ہو تو ہم سمجھنے بیٹھ گئے ہم برے ہو گئے، کسی نے کہا تم بہت اچھے ہو تو ہم ہواؤں میں اڑنے لگ پڑے، کسی نے کہا تم بدصورت ہو تو ہم بدصورت ہو گئے، کسی نے کہا آپ خوبصورت ہیں تو ہم خوبصورت ہو گئے۔ تو ہم سیلف اوپینیٹڈ ہیں، ہم نے اپنے اندر نہیں دیکھا کہ ہم کیا ہیں، ہم جو ہیں وہ ہیں، وہ کسی کے کہنے سے نہیں بدل سکتے۔ تو اس لیے
اب پازیٹیو اپروچ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ اندر سے اسٹرانگ ہو کہ آپ جو ہیں وہ ہیں، آپ پر کسی دوسرے کی کسی قسم کے کمنٹ کا یا اوپینین کا اثر نہیں ہوتا، اور جس طرح آپ پر نہیں ہوتا تو آپ کسی دوسرے کے بارے میں بھی اوپینین دینے میں کبھی جلدی نہ کریں، ہمیشہ پازیٹیو اپروچ کا سامنے رکھیں، پازیٹیو ایڈاپٹیشن رکھیں، اپنے آپ کو اوپننس اور اوپن مائنڈڈ رکھیں تاکہ آپ جو ہے بہتر انڈیویجول جو ہے وہ ہو سکیں۔ اسی طریقے سے ایک دوسری پوائنٹ کی طرف میں آتا ہوں، وہ لوگ جو کہ والدین ہیں، تو میں والدین کو تھوڑا سا یہاں پر اس حوالے سے بھی ذکر کرنا چاہوں گا کہ ہم بعض اوقات اپنے اولاد کو یا اپنے بچوں کو پراپرٹی جو ہے وہ سمجھنے لگتے ہیں، حالانکہ یہ چیز جو ہے کسی حد تک جو ہے وہ درست ہے بھی اور نہیں بھی۔ پراپرٹی ان اے سینس کہ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید وہ ہماری ساری زندگی غلام رہیں گے، وہ ہماری ساری زندگی جو ہے سیوا کرتے رہیں گے، وہ ہماری زندگی میں سب کچھ ہمیں لا کر دیں گے، فراہم کر کے دیں گے۔ تو ناظرین، قدرت کے اگر آپ مناظر کو دیکھیں اور قدرت کی جو ترتیب ہے اس کو آپ دیکھیں، تو آپ دیکھیں پرندوں کو دیکھیں، وہ اپنے بچوں کو جنم دیتی ہیں، اس کا خیال رکھتی ہیں، ان کو سینچتی ہیں اور پھر ان کو اڑنے دے دیتی ہیں۔ تو ماں باپ کی جو احترام ہے وہ کہیں ختم نہیں ہوتا، لیکن اگر آپ بچوں کے پاؤں میں بیڑیاں ڈال کر ان کو روکیں گے تو وہ کبھی بھی نہیں روکیں گے۔ اگر آپ نے ان کو زمانے کے مطابق اڑنے چھوڑ دیا اور وہ اڑنے لگ پڑے تو انہوں نے کہیں نہیں جانا، وہ واپس آپ کے پاس آئیں گے اور ساری زندگی آپ کی اتباع کریں گے کہ یہ ہمارے والدین کی دور اندیشی تھی کہ انہوں نے ہمیں دنیا میں جانے دیا، ہمیں سب کچھ سمجھنے دیا، ہمیں سیکھنے دیا، اور ہم واپس جہاں پہ آئے ہم لوٹ کے واپس اپنے مقام کی طرف آتے ہیں۔ وہ یہاں پہ مجھے پروین شاکر کی ایک شعر یاد آتا ہے کہ وہ جہاں بھی گیا لوٹا تو میرے پاس آیا، بس یہی بات ہے اچھی میرے ہر جائی کی۔ تو وہ کہیں جاتے نہیں، وہ آپ کے پاس ہی رہتے ہیں۔ تو آپ جو ہے ان کو پیمپرڈ چائلڈ نہ ہونے دیں، آپ ان کا بے انتہا خیال نہ رکھیں، آپ ان کو لرن کرنے دیں، ان کو اپنی غلطیوں سے سیکھنے دیں اور ان کو معاشرے میں جانے دیں، ان کو جو ہے وہ دوسروں کے ساتھ ملنے ملانے دیں، انہیں غلطیوں سے سیکھنے دیں۔ تو یہ آپ کی پازیٹیو اپروچ ہے، مینٹل اپروچ ہے۔ اور اسی طریقے سے میں اب بچوں کو بات کروں گا کہ وہ لوگ جو کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ ہیں، تو والدین یا بزرگوں کی جو بات ہے انہوں نے وہ تجربے سے حاصل کی ہوتی ہے، تو آپ ان سے وہ تجربہ حاصل کریں، آپ اسے اگنور نہ کریں، کیونکہ اگر وہ جو کچھ کہتے ہیں آپ کے لیے وہ مشعل راہ ہے، آپ کو زندگی کے رستے جو ہے اس سے آسانی سے ملنا شروع ہو جائیں گے، آپ کسی مقام پہ ڈگمگائیں گے نہیں، گریں گے نہیں، آپ کو سپورٹ جو ہے ہوگی، اور وہاں پر یہ ہوتی ہے کہ آپ کو سپورٹ جو ہے وہ ان کی دعاؤں کی ہوگی، ان کی محبتوں کی ہوگی۔ تو اگر آپ ان کے ساتھ ساتھ رہتے ہیں تو آپ کی زندگی پرسکون اور اطمینان کے ساتھ جو ہے وہ رہتی ہے۔ اسی طریقے سے جہاں تک فزیکل فٹنس اور ہیلتھ کا تعلق ہے، مینٹل ہیلتھ کو بھی تھوڑی سی ہم نے ڈسکس کیا۔ ایک اور ہیلتھ جو کہ بڑی امپورٹنٹ ہے اسے اسپرچول ہیلتھ کہتے ہیں۔ اسپرچول ہیلتھ جو ہے، اگر آپ کا اعتقاد، آپ کے عقائد، آپ کی امیدیں جو ہیں اور آپ کا جو کنسیپٹ ہے، اگر وہ اوکے ہے اور اگر وہ ایک منظم طریقے پہ ہے تو یقیناً آپ کسی جگہ پہ بھی ڈگمگائیں گے نہیں۔ ہمیں اپنی جہاں تک ہم نے اپنے بدن کا خیال رکھنا ہوتا ہے، اپنے ذہن کا خیال رکھنا ہوتا ہے، اسی طریقے سے ہم پر لازم ہے کہ ہم اپنی روح کا بھی ضرور خیال رکھیں، اور روح تو وہی ہے جو کہ ہمارے اس جسم میں مقید ہے اور اس نے ایک دن چھوڑ کر ہمیں جانا ہے۔ تو ہم یہاں پہ یہ دیکھیں کہ ہم کتنی حد تک اپنی اسپرچول ہیلتھ کی جو ہے وہ خیال رکھتے ہیں۔ ہمیں پتہ ہے کہ ہماری کیا اوبلیگیشنز ہیں، ہم اسے کتنا پرفارم کر رہے ہیں۔ ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے کیا کیا ہماری ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں کہ ہم اپنی اس روح کو تر و تازہ رکھ سکیں۔
ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمیں اپنا اور اپنے خدا کا کتنا رشتہ ہمارا جوڑا ہوا ہے، ہم اس سے کتنے قریب ہیں اور ہم اس سے کتنے دور ہیں۔ تو یہ سب دوری اور نزدیکی کا جو یہ کھیل ہے، یہ آپ کے عقائد پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ آپ کا جو بھی عقیدہ ہو، آپ دنیا کے جس عقیدے کے ساتھ بھی تعلق رکھتے ہو، آپ دیکھیں کہ آپ اس پر کتنے منظم ہیں، آپ اس پر کتنے مستحکم ہیں۔ جتنے آپ مستحکم ہو، آپ کی زندگی اسی کے اوپر دار و مدار کرے گی۔ آپ جو ہے اگر کوئی یارڈ سٹک لے کر بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ اسے ایک ایک کر کے ٹک کر رہے ہیں، تو یہ ایک کنونشنل طریقہ کار ہے جو کہ غلط نہیں ہے، وہ بھی اپنی جگہ بالکل درست ہے۔ لیکن کچھ ہٹ کر کچھ علیحدہ ہی ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ جس عقیدے کے ساتھ چل رہے ہیں اور اس میں کوئی غلطی نہیں ہے، تو آپ کا یہ عقیدہ بھی جو ہے بالکل درست ہے۔ تو آپ اس روح کے لیے کیا کرتے ہیں؟ کیا آپ کے جو فرائض ہیں وہ آپ پورا کر رہے ہیں؟ آپ کی جو اوبلیگیشنز ہیں وہ آپ پورا کر رہے ہیں؟ آپ کی کیا نماز، روزہ، مندر، مسجد، عبادت، قرآن، انجیل، کتاب، یہ ہے آپ کی اٹیچمنٹ ہے تو ٹھیک ہے۔ کیا آپ اپنے روزے قرآن کے ساتھ اٹیچ ہیں تو ٹھیک ہے۔ کیا آپ اپنے مندر مسجد کے ساتھ اٹیچ ہیں؟ ٹھیک ہے۔ کیا آپ اپنے کلیسا گرجا گھر کے ساتھ اٹیچ ہیں؟ ٹھیک ہے۔ آپ کو جو پریچنگ دی گئی ہے اپنے مذہب کے لحاظ سے، اپنے مسلک کے لحاظ سے، کیا وہ ٹھیک ہے؟ اگر وہ ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہے کہ آپ ٹھیک ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ میں نے کس وقت جو ہے مراقبہ کرنا ہے، آپ کو پتہ ہے مجھے کس وقت میڈیٹیشن کرنا ہے، آپ کو پتہ ہے کس وقت میں نے جو ہے اپنی اسپرچول ہیلتھ کے لیے کون سا ایکشن کرنا ہے۔ اگر آپ وہ کر رہے ہیں تو آپ کی اسپرٹ جو ہے وہ بالکل ٹھیک ہے۔ تو آپ اس نتیجے پہ پہنچیں گے کہ میں اپنی مینٹل ہیلتھ کو کیئر کر رہا ہوں، میں اپنی فزیکل ہیلتھ کو کیئر کر رہا ہوں، میں اپنی اسپرچول ہیلتھ کو کیئر کرتا ہوں۔ تو یہ تینوں کیئر جو ہے ہماری باڈی کے لیے انتہائی ضروری ہے، ہمیں ہماری لیونگ بینگ کے لیے کافی ضروری ہے۔ یہ چند ایک پوائنٹ تھے جو آپ کے ساتھ میں نے شیئر کیے۔ یقیناً آپ میری ویڈیو کو جو ہے لائک کریں گے، اور اگر کوئی پوائنٹ جو ہے مجھ سے مس ہوا یا کوئی ایسی بات جو کہ آپ چاہتے ہیں کہ اس میں ایڈیشن ہو، آپ وہ مجھے ضرور بتائیں گے۔ کوئی ایسی بات جس سے کسی ساتھی کو اختلاف ہو، میں اس سے معذرت چاہوں گا۔ میرا ہرگز مقصد کسی کی دل آزاری نہیں تھا۔ یہ کچھ ایسی باتیں ہیں جو کہ جنرل باتیں ہیں، کامن باتیں ہیں، میں نے کامن سطح پر آ کر یہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی۔ اور اگر پھر بھی کسی شخص کو کسی پوائنٹ پر کوئی اعتراض ہے تو میں اپنے اس الفاظ کی وجہ سے آپ لوگوں سے معذرت چاہوں گا۔ اور اگر کوئی ایسا پوائنٹ ہے جو آپ چاہتے ہیں کہ اس کو میں فردر ایکسپلین کروں، یا آپ لوگوں کے ساتھ ہیلتھ سے ریلیٹڈ یا جو مینٹل ہیلتھ سے ریلیٹڈ پوائنٹس ہیں وہ آپ کے ساتھ ڈسکس کروں، تو مجھے ان باکس کر دیجیے گا۔ آپ کے ساتھ کسی دوسرے ٹاپک کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ نگہبان۔